الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اہل اسلام، امت اسلامیہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ اسلام کی دو عظیم الشان عبادتیں ادا کرتی ہے، ایک قربانی اور دوسرا حج۔ قربانی سے اللہ سے عہد کرتی ہے کہ اللہ تیری خاطر ہر چیز قربان۔ قربانی سے مسلمان اس عہد کو زندہ کرتے ہیں، تجدید عہد کرتے ہیں جو انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کے ذریعے اللہ سے عہد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تیری خاطر ہر چیز قربان، تیرے حکم کے سامنے سر خم تسلیم، تیرے حکم کے سامنے سر خم تسلیم۔ قربانی کے ذریعے اسی عہد کی تجدید، اسی عہد کی تازگی، مسلمان اس قربانی سے اسی سبق کو پھر یاد کرتا ہے کہ اللہ تیری خاطر ہر چیز قربان، تیرے حکم کے سامنے سر خم تسلیم، تیرا حکم ہے۔ اس کی بنیاد حضرت اسماعیل کے قربانی سے پڑی تو اللہ کے حکم کے سامنے باپ اور بیٹا دونوں ہی سر خم تسلیم کرتے، تو یہ اسی کا تسلسل ہے، قربانی اسی کا تسلسل ہے، اسی عہد کی تجدید ہے، اسی سبق کی تازگی ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو اس عہد کی برکتیں نصیب ہوں اور ہم اپنی پوری زندگی میں اس عہد کو وفا کرنے والے نظر آئیں۔ محض ایک جانور کی قربانی نہیں ہوتی، ایک بیل اور ایک بکری کی قربانی نہیں ہوتی، اس میں ایک عہد کی تجدید ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم، اللہ کا حکم آ گیا۔ دوسری طرف عظیم الشان عبادت قربانی اسلامی مساوات کا ایک عظیم الشان مظاہرہ اس عبادت میں نظر آتا ہے کہ وہاں بادشاہ سے لے کر ایک غریب اور مسکین تک دو کپڑوں میں نظر آتے، اور سبھی ایک وادی اور میدان میں اکٹھے نظر آتے، باقی تمام تشخصات مٹ جاتے ہیں۔ ایک ہی تشخص ہے کہ یہ حاجی ہے اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آیا ہے۔ میدان منا، مزدلفہ، عرفات، وہاں جب کوئی شخص ان دو کپڑوں میں نظر آتا ہے تو سب سے پہلا خیال جاتا ہے یہ حاجی ہے۔ کس ملک کا ہے، کس زبان کا ہے، کس رنگ کا ہے، اس کا عہدہ کیا ہے،
اس کا منصب کیا ہے؟ ان میں سے کوئی تشخص نظر نہیں آتا. تشخص حاجی ہے، یہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آیا ہے اور یہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے. ہم نے حجاج سے عرض کیا، عرفات میں بھی عرض کیا، ان حجاج سے منا میں بھی عرض کیا، کہ جو اللہ نے تمہیں یہ احرام دیا ہے، یہ تمہیں احرام اسلام کے احرام کے صدقے ملا ہے. یہ جو تم نے احرام پہنا ہوا ہے، میقات سے پہنا ہے، اور پھر تم نے لبیک کہہ کر اس کی نیت کی ہے اور اس کی تم پر پابندیاں عائد ہو گئیں، یہ سب تمہیں اسلام کے احرام کے بدولت ملا، اس لیے کہ تم نے اسلام کا احرام پہنا تھا اور اس کا میقات تھا جب تم بالغ ہوئے تھے، اور اس کا تلبیہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسلام کے اس احرام کے بدولت تمہیں آج یہ حج کا احرام ملا ہے. تو جس طرح تم آج حج کے اس احرام میں لاکھوں میں نظر آتے ہو کہ تم کون ہو؟ صرف حاجی ہو. اللہ کرے اس حج کے احرام کے بدولت تمہارے اسلام کے احرام میں بھی ایسی تازگی آئے کہ تم دنیا کے کسی خطے میں ہو تو نظر آئے یہ محمدی ہے، یہ نظر آئے یہ محمدی ہے. لاکھوں کروڑوں میں تم اپنے اسلام کے احرام کے بدولت پہچانے جاؤ، باقی تمہارا سارا تعارف اس کے بعد ہو کہ تم کس ملک کے ہو، کس زبان کے ہو، کس رنگ کے ہو، کس قوم کے ہو، کس عہدے پہ ہو، کس منصب پہ ہو. سب سے پہلے تمہارا تعارف ہو کہ تم مسلمان ہو. اننی من المسلمین، مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں. تمہاری یہ دنیا میں پہچان بن جائے، جیسے آج منا اور عرفات میں تمہاری حاجی ہونے کی پہچان یہ تو چادریں ہیں. ہم نے منا میں بھی عرض کیا، عرفات میں بھی عرض کیا کہ اس حج کے احرام کی قبولیت، اس حج کے احرام کی قبولیت کیا ہے؟ اس حج کے احرام کی قبولیت یہی ہے کہ تمہارے اسلام کے احرام میں تازگی آ جائے، تمہارے اسلام کے احرام میں تازگی آ جائے. جیسے تم حج کے احرام میں اس احرام کی پابندیوں کا خیال رکھتے ہو، بال نہ گر جائے، کہیں خوشبو نہ لگ جائے، کہیں کچھ اور اس احرام کے خلاف غلطی نہ ہو جائے، پوری احتیاط کرتے ہو اور پھر بھی ہو جاتی ہے، پھر بھی احرام ہو تو تمہارا حج قبول ہو گیا، تمہارا یہ حج کا احرام بڑھیا ہو گیا. اس کی نشانی یہی ہے کہ تمہیں اسلام کے احرام کی بھی یہی فکر ہو کہ کہیں اسلام کے احرام کے خلاف نہ ہو جائے، کہیں تمہاری مسلمانی کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے، کیونکہ اسلام کے ذریعے تم نے احرام باندھا ہے، اللہ سے عہد کیا ہے، تم ایک میقات سے گزرے ہو، تم نے لا الہ الا اللہ کا تلبیہ پڑھا ہے، تمہیں اس کی فکر ہو. لیکن عموماً میرے عزیزو، مسلمان آج اسلام کے اس احرام کو پامال کر رہے ہیں،
اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے، بڑی وجہ ہے۔ حاجی حج کے احرام میں ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک ماحول میں بھی ہوتا ہے، اس ماحول کا بڑا اثر، اس ماحول کا بڑا اثر ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، یہ حاجی جنت ریاض الجنہ جہاں جانا بڑی ثواب کی بات ہے، لیکن فرض تو نہیں، واجب بھی نہیں، ثواب بڑا ہے۔ لیکن اس ثواب کی خاطر یہ حاجی گھنٹوں انتظار کرتا ہے، ہفتوں پہلے اس کا اہتمام کرتا ہے، کسی طرح ریاض الجنہ میں حاضری ہو جائے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کتنا اہتمام کر رہا ہوتا ہے۔ مینا میں حاضری فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اس میدان میں 5 نمازوں کا پڑھنا بڑے اجر و ثواب کی بات ہے، لیکن حاجی کس اہتمام کے ساتھ اس میدان میں حاضر ہوتا ہے اور کتنے اہتمام کے ساتھ وہاں رات اور دن گزار رہا ہوتا ہے۔ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن ایک ماحول ہے نیکیوں کا، ایک دوسرے سے سبقت لے رہا ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آج مسلمان معاشرے میں اسلام کا ماحول نہ رہا تو اس کی زندگی میں فرض کا بھی اہتمام نظر نہیں آتا، اس کی زندگی میں فریضہ ہے نماز، لقمہ حلال، دیانت اور سچائی، جو کہ فرض ہے، جو کہ فرض ہے، جو کہ فرض ہے، جو کہ ضروری ہے، لیکن وہاں چونکہ ماحول ہے اور اس حاجی کو احرام کا ماحول، نیکیوں کا ماحول میسر ہے، تو جو چیز فرض نہیں، واجب نہیں، بڑے ثواب کی چیز ہے، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتا نظر آتا ہے، اہتمام کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے گھروں میں اور اس کے دفاتر اور کاروباری زندگی میں اور اس کے معاشرے اور سوسائٹی میں اسلام کا ماحول جاتا رہا تو اس کی اولادوں میں فرائض بھی نہ رہے، اس کی بیٹیوں میں فرائض بھی نہ رہے، اس مسلمان کے ہاں لقمہ حلال، دیانت اور سچائی کے ساتھ کمائی جو کہ فرض ہے، اس کا بھی اہتمام نہ رہا۔ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ تشریف لاتے ہیں اور بڑے فکر سے کہتے ہیں اس حج کے احرام میں میرے چند بال گر گئے، اگر آپ کہیں تو دم دے دوں، احتیاطاً دم دے دوں، حالانکہ دم نہیں ہوتا اس پر، لیکن کہتا ہے دم دے دوں، چند بال گر گئے، تو ہم ان سے کہتے ہیں نہیں بھائی، دم دینے کے لیے پہلے دم نکلتا ہے، اتنا آسانی سے دم آتا نہیں، لیکن پھر بھی وہ اصرار کرتے ہیں اگر میں دم دے دوں تو کیا حرج ہے، احتیاطاً دے دیتا ہوں تاکہ میرے حج میں فرق نہ آئے، چند بال گرے ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، چونکہ وہاں ماحول ہے نا، حج کے احرام کا ماحول ہے، پابندیوں کا ماحول ہے، اسلام کا ماحول نہ رہا، اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے لیکن کبھی نہیں آتا حضرت توبہ کا طریقہ کیا ہے، سچی ندامت کا طریقہ کیا ہے، اللہ سے سچی معافی مانگنے کا انداز کیا ہے، کیا شرائط ہیں کہ اس گندگی پر میری زندگی کی توبہ کا دم ہو جائے، نہیں آتا، بلکہ اصرار کرتا ہے گناہ پر، اس لیے کہ وہ ماحول نہیں ہے اس کی زندگی میں جو اسے نیکیوں پہ کھڑا کرے اور گناہوں پہ شرمندہ کرے، جو اللہ کی نافرمانی پہ اسے شرمندہ کرے اندر سے، بلکہ اس کے ہاں تو گناہ اسٹیٹس بن گیا نا،
اس کے ہاں گناہ تو فخر کی چیز بن گیا، بلکہ اس کے ہاں گناہ بڑی ہوشیاری، پڑھا لکھا۔ کیا مطلب پڑھا لکھا؟ یعنی بے حیائی میں بہت آگے، یعنی اس گناہ کو اپنی ترقی کا نشان۔ یہ ترقی پسند مسلمان، کیا مطلب؟ اس کی بیٹیاں بہنیں شرم و حیا سے محروم۔ یہ ترقی پسند مسلمان جس کے گھر سے شرم و حیا کا جنازہ، نیکی کا ماحول نہ رہا تو گناہوں پہ شرمندگی نہ رہی۔ وہاں حج کے احرام میں حج کا ماحول ہے، نیکیوں کا ماحول ہے، احرام کا ماحول ہے، تو مسلمان احتیاطاً بھی دم دے دیتا ہے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں نفلی عبادت کے لیے، کوئی عمل ثواب کا ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، میلوں میل سفر کر رہا ہوتا ہے۔ ہم نے جب دیکھا تو ہم نے عید کے دن وہاں 17 کلومیٹر سفر کیا، تقریباً 26,000 قدم۔ تو وہاں نیکیوں کا ایسا ماحول ہے کہ آدمی ایک ایک نیکی کے لیے میلوں چلتا ہے، اور یہاں فجر کی نماز کے لیے جو کہ فرض ہے، چند منٹ کے لیے چلنا اور اللہ کے گھر میں آنا اس کے لیے مشکل ہے۔ دفتر سے اٹھ کر مسجد میں آنا اس کے لیے مشکل ہے، ماحول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا کونوا مع الصادقین، ایمان والو اپنا ایمان بچانا ہے، اپنی اسلام کی زندگی بچانی ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ اپنے بچوں کو رکھو، اپنے بچیوں کو نیکیوں کا ماحول دو، اپنے گھر والوں کو اللہ والوں کے ساتھ قریب کرو۔ کونوا مع الصادقین، جن کا کردار، جن کا عقیدہ، جن کا نظریہ، جن کی زندگی سچائی پر ہے، سچوں کے ساتھ رہو گے، نیکی اپنانا آسان، غلطی پھر بھی ہوگی، گناہ پھر بھی ہو جائے گا، پوری احتیاط کے باوجود اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا، لیکن تمہیں وہ نیکی کا ماحول اندر سے شرمندہ کر دے گا۔ وہ نیکی کا ماحول تمہیں غلطی پر شرمندہ کرے گا، اور تمہیں جلد فوراً توبہ کی توفیق مل جائے گی، استغفار کی توفیق مل جائے گی۔ تو میرے عزیزو، عظیم الشان عبادتیں ہیں، قربانی کی عبادت، اللہ سے تجدید عہد، اللہ پوری زندگی میں تیرے حکم کے سامنے سر خم تسلیم، حج کی عظیم عبادت جس کا شاندار مظاہرہ عرفات کے میدان میں، سب ایک کپڑے میں، ایک جیسے کپڑے میں، 2 چادریں سب نے، ایک خاص وردی میں، کہ تمام اس کی تشخصات اور تمام اس کے تعارف کی شکلیں سب مٹ گئی، ایک تعارف وہاں موجود ہے، یہ حاجی ہے اور اللہ کا حکم پورا کر رہا، یہ حاجی ہے اور اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے۔ تو اس اسلامی مساوات کا بھی سبق یہی ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی خطے میں ہو، کسی رنگ اور زبان کا ہو، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی عہدے اور منصب پر ہو، اس کا تعارف کیا ہو؟ اننی من المسلمین، میں اپنے کردار سے، میں اپنے رہن سہن سے، میں اپنے تشخص سے مسلمان نظر آؤں، اور مجھے اپنی مسلمانی پہ اللہ کی شکر کے ساتھ فخر ہو کہ اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دی۔ تو یہ ان 2 عظیم الشان عبادتوں کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پیغامات کی پر اپنی زندگی میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔